بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ آئے، لیکن کچھ باتیں کرنا آج بہت ضروری تھا. آج ایک بہت دل دہلا دینے والا افسوسناک واقعہ ہوا جب ایک کانسٹیبل کو، اس کا نام کمال ہے، اس کو اپنی جو ڈیوٹی کی لائن میں اس کو شہید کر دیا گیا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ ٹی وی چینلز پہ آ رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے گھر سے فائرنگ کی، اس سے کانسٹیبل شہید ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس قسم کی گلاس اوور ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جب پولیس نے ڈور ناکنگ کی، ان کو کوئی اطلاع ملی، اس پہ انہوں نے ان کے گھر پہ جب وہ گئے تو پی ٹی آئی کے آفس ہولڈر نے، پی ٹی آئی کے ممبر نے، پی ٹی آئی کے رکن نے سیدھی گولی اس کانسٹیبل پہ چلائی اور سینے میں گولی لگنے سے وہ کانسٹیبل شہید ہو گیا. اور اس کانسٹیبل کے 5 بچے ہیں. ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا. یہ اے آر وائی کا مائک اٹھا لیں یہاں سے پلیز. میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ ہے، میں اس کا مائک یہاں نہیں، یہ اٹھا لیں پلیز. تھینک یو. جو بھی یہاں پر اے آر وائی کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک ایسا چینل جو کہ ایجنڈے پہ ہے، اداروں کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے 40 ارب روپیہ کھایا ہے اور وہ اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس میں سب سے بڑی بیٹی اس کی 11 سال کی ہے، چھوٹا بچہ اس کا 8 ماہ کا ہے. اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے، بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی. اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اس سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں. لیکن حکومت جو بھی کر رہی ہے، جو بھی پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو تنگی سے بچانے کے لیے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ حکومت کو انٹیل ملی تھی کہ انہوں نے پورا ارادہ کہ یہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں، ان کو ماریں، ان خون اور انتشار کا کھیل کھیلیں. تو اس سے انہوں نے جو آج جس کانسٹیبل کو انہوں نے شہید کیا ہے، اس سے ان کے ارادے پوری طرح قوم کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جب یہ حکومت سے نکالے گئے، جب کرسی ان سے چھن گئی، تو ان کو آبویسلی بہت برا صدمہ پہنچا، دھچکا پہنچا. اور انہوں نے پھر وہ ایک سازش کا جو ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ کرنا شروع کیا، جو کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ بھی جب پٹ گئی تو کہا کہ میرا قتل ہونے والا ہے، میرے پہ قتل کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیں، جب وہ سب ڈرامے بازیاں فیل ہو گئیں، جب عوام کے سامنے حق اور سچ آ گیا، تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے، تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں.
اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا ملک. یہ ملک بالکل شری لنکا نہیں بنے گا. اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے, قوم کا بیٹا کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے, اس میں اور مریم نواز میں, حمزہ شہباز میں, یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں, کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے. اور یہاں قوم کے بچے, قوم کے بیٹے جو اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے, وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے. اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں لینے دیتی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر. بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے, انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں, اس حلف کا, تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے, وہ اتار کے آئیں پاکستان. وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں, اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں, بلکہ سامنے کھڑے ہیں. میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے, جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے, چاہے وہ PDM کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو, تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی. میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. آگے فرنٹ لائن میں میں خود ہوتی تھی. میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا, میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا مارو پتھر, میں کھڑی ہوں یہاں پر, کھولو نیب کا دروازہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے کارکنوں کو مارو, میں پیچھے چھپ کے بیٹھی. اور پھر تمہارے بچے لندن میں ٹھنڈی فضاؤں میں, اور قوم کے بچے یہاں لو کے تھپیڑے کھانے کے لیے. کیوں؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. بھئی اتنی آزادی کی تحریک ہے تو لاؤ نا اپنے بچوں کو, وہ بھی اپنے ملک کے لیے کریں اگر پاکستان کو وہ اپنا ملک سمجھتے ہیں تو. یہ ورنہ تمہارے آزادی کے بھاشن کو ہم نہیں مانتے. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کل میں دیکھ رہی تھی CNN کی بیٹی اینڈرسن کو انہوں نے جب انٹرویو دیا تو CNN جو امریکی چینل ہے اس میں تو انہوں نے کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کی. اگر آپ میں ہمت تھی اور اگر سازش سچ تھی تو CNN کو بتاتے کہ تمہارا ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. وہاں پر تو آپ نے انتہائی امبیرسنگ طریقے سے سر لٹکا کے یہ کہا کہ جو بائیڈن میرے ساتھ انگیج نہیں کر رہی تھی. اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور بتا دیا کہ اصل غصہ مجھے یہ ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ مجھے اس نے فون نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ انگیج نہیں کیا. سازش کا ذکر تو وہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا. تو پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ نے ایک اور بیانیہ رکھا ہوا ہے, اور امریکی چینل کو جب آپ انٹرویو دیتے ہیں تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں. تو کیا یہ تضاد پاکستان کی عوام کو نظر نہیں آ رہا؟ سب نظر آ رہا ہے. آپ یہ مانیں, آپ CNN کو کل کہہ رہے تھے کہ میری
پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اتنی اوقات دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ دنیا مجھے منہ لگاتی یا مجھے فون کرتی. صرف CNN نہیں, صرف امریکہ نہیں, آپ کو کسی ملک نے منہ نہیں لگایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ جعلی وزیر اعظم ہیں. ان کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت چاہے آپ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, ایک بلی کی نہیں ہے. آپ نے تو جب جو فارن پالیسی کا آپ نے جو شیرازہ بکھیرا پاکستان کی, ایک ملک میں جاتے تھے تو دوسرے ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. بطور پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتے تھے تو کسی اور ملک کی چگلی کر کے آتے تھے. تو آپ نے تو اپنی بے وقوفیوں سے, اپنی نادانیوں سے آپ نے پاکستان کے دوستوں کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا. کوئی ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان میں کہ وہ آپ کی جھوٹی جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں, جو جھوٹا آپ ڈرامے کر رہے ہیں, کہ وہ آپ کے اس ایندھن کا حصہ بنے. اور کون سی آزادی بھائی؟ کیا آپ نے کرسی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے یا آپ نے فرا گوگی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے؟ قوم کو بتایا جائے نا کون سی آزادی. اور اس کے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اداروں پہ پریشر ڈالیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی جب حکومت تھی تو کہا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان سے زیادہ نیوٹرل میں نے چیف نہیں دیکھا. پھر جب کرسی کھسکی تو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. اور کل کہا کہ فوج نیوٹرل رہے. ECP کا چیئرمین آپ نے خود لگایا, اس کی تعریف میں دن رات کے کلابے ملائے. جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ ECP کے چیف کے پاس آپ کی فارن فنڈنگ کے irrefutable ایویڈنس آ گئے تو آپ نے ECP کے چیف کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی, آپ نے ان کے خلاف کیمپین چلانی شروع کر دی. اور ابھی جب ECP کا ڈیسیجن آیا اور انہوں نے 25 ممبرز کو ڈی سیٹ کیا, اس دن ECP کی پھر سے تعریفیں اور شکریہ ادا کرنے لگے. اور آج پھر ECP کو کہا کہ ECP کا جو چیئرمین ہے وہ غلام بنا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا کہ عدالتیں آزاد ہیں, اسی لیے نواز شریف کو بھی سزا ہو گئی, مریم کو بھی سزا ہو گئی. اس وقت تو عدالتیں بہت اچھی تھیں. جب آپ نے آئین توڑا, قانون توڑا, اپنے پاؤں کے نیچے آپ نے آئین کو روندا اور آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخی ڈیسیجن دیا, 12 بجے عدالت کھلی اور آپ کو آئین شکنی سے روکا گیا, تو آپ نے عدالت کو نہ صرف برا بھلا کہا بلکہ سوشل میڈیا پہ خطرناک ترین گالیوں پر مبنی کیمپین چلائی آپ نے عدالت کے خلاف. اور پھر جب عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو اس دن سے آپ عدالت عظمیٰ کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں. تو میں عدالتوں کو بھی یہ بہت ادب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, عدلیہ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈالیں کہ جو شخص سب سے بڑھ کر اداروں کو گالیاں نکالے گا اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. قوم کے حق میں فیصلے کریں, ملک کے حق میں فیصلے کریں. سوشل میڈیا کو مت دیکھیں, میڈیا کو مت دیکھیں, اور اس قوم کے مستقبل کے حق میں فیصلے کریں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت نیوٹرل ہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نیوٹرل کہنے کی اجازت نہیں دیتا, ہونے کی اجازت نہیں دیتا, اور پھر اب نیوٹرل ہو جائیں, ECP اچھا ہے, ECP برا ہے, عدالتیں اچھی ہیں, عدالتیں بری ہیں. یہ سب ایک ہی آدمی کے اسٹیٹمنٹس ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ. کسی اور ملک میں اس قسم کا کوئی آدمی آتا تو پاگل خانے کی وین خود ہی آ کے اس کو گھر سے لے جاتی, اور یہ آدمی 22 کروڑ کی مالک بنا رہا ہے 4 سال. امیجن اس قسم کے آدمی کے حوالے یہ ملک اور قوم تھی, تبھی اس ملک کا یہ حال ہوا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے میں نے چہرے پہچان لیے ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مریم نواز کو یہ کہتا ہے, وہ نواز شریف کو یہ کہتا ہے, وہ شہباز شریف کو یہ کہتا ہے؟ ہمارے چہرے تو اس کے دل پر لکھے ہوئے ہیں, اس کے دماغ پہ لکھے ہوئے ہیں.
اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہمارے چہروں کی وجہ سے، ہمیں وہ 10-12 سال سے اچھے سے جانتا ہے. تو یہ دھمکی وہ ہمیں نہیں دے رہا، یہ دھمکی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہے. اور یہ جو لانگ مارچ وہ کر رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ یہ لانگ مارچ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ حمزہ شہباز تو چیف منسٹر ہے نہیں، تو حمزہ شہباز کیسے فیصلہ کر رہا ہے؟ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر نہیں ہے تو کیا عثمان بزدار چیف منسٹر ہے؟ کیا فرح گوگی چیف منسٹر ہے؟ یا اس کا ہسبینڈ، کیا نام ہے اس کے ہسبینڈ کا؟ جی آصم نوید گجر صاحب، احسن نوید گجر صاحب پنجاب کے مالک ہیں. ہمیں بتا دیا جائے کہ کون ہے چیف منسٹر. حمزہ شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، جس کو پنجاب کے عوام کے نمائندوں نے چنا ہے. اور ہمیں تو ابھی بہت حساب کتاب باقی ہیں. پنجاب کیا مفت کا آیا ہوا ہے کہ پہلے اس کو بزدار کے ذریعے خراب کیا، پھر فرح گوگی کے ذریعے لوٹا، اور سارا مال جو ہے وہ بیگز بھر بھر کے اہلیہ محترمہ جو بنی گالا میں بیٹھی ان کو جاتا رہا. پنجاب کو لوٹ کے یہ کھا گئے، پنجاب کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا انہوں نے، کھنڈر بنا دیا انہوں نے. سب سڑکیں ٹوٹ گئی. اب میں جلسے کے لیے جا رہی ہوں تو میں جو 2017-18 میں جلسے کرتی تھی، میں نے دیکھا پنجاب کی ہر سڑک اچھی تھی، ہر چیز وہاں پہ، ہر سہولت موجود تھی. اب مجھے لگتا ہے میں کھنڈر میں جا رہی ہوں. تو کس نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ پنجاب حکومت کے ذریعے آپ پنجاب کے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالیں؟ پنجاب کے عوام نے اپنا مینڈیٹ ان سے چھین کر، فرح گوگی سے چھین کر، بزدار سے چھین کر نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ کے حوالے کیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پنجاب کی بھلائی الحمدللہ اسی میں ہے کہ پنجاب ترقی کرے، اس کو لوٹ کے نہ کھایا جائے، وہاں پر مال گاڑیاں نہ چلے. تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حمزہ شہباز شریف ہے. آپ اس کو جتنا بھی روک لیں وہی چیف منسٹر اور وہی رہے گا انشاءاللہ. اور پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف ہے اور وہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خوابوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، تمہاری حکومت بدل چکی ہے اور بلکہ تمہاری دنیا بھی بدل چکی ہے. اب تمہارے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، تمہارے فرمانوں کی مطابق فیصلے نہیں ہوں گے. اب آئین، قانون اور جس طرح حکومت پاکستان چاہے گی عوام کے حق میں وہی فیصلے ہوں گے. اور پھر کہتا ہے پرامن احتجاج، ذرا یہ چلائیں نا، ذرا کائنڈلی اس کو چلائیں. اور پرامن احتجاج کی ذرا اپنے کیمراز کائنڈلی ادھر کر دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ خون ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، شری لنکا بن جائے گا. تو پھر آپ گورنمنٹ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے دے؟ اس گورنمنٹ کے اوپر 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. کس طرح ہم آپ کو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے دیں؟ کس طرح ہم آپ کو پاکستان کا نقصان کرنے دیں؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. اگر میں ان جو سٹیٹمنٹس ہیں میڈیا پہ دی گئی ہیں، یہ میری کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اگر میں ان کو پیچھے بھی رکھ دوں تو پچھلے دھرنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم آگے نہیں آئیں گے، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کریں گے. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے جتھے لے کر آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے دروازے تک آپ پہنچ گئے، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے آگے گندے کپڑے دھلے ہوئے شلواریں ٹانگی. اس کے بعد پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ آپ کے غنڈوں نے، آپ کے بدماشوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان کے پولیس والوں پر، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں پر آپ نے ڈنڈے مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑی. وہ آپ کو لڑکا یاد ہے جس نے ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی، جس کو سب ڈنڈے لے کے مار رہے تھے، اس کی جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے؟ تو آپ آج کہیں کہ ہم پرامن جلوس اور جلسے کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور گورنمنٹ مان جائے گی اور آپ کو امن امان سے کھیلنے کی اجازت دے گی؟ کوئی بھی اگر یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، آج جو قتل ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار وہ کانسٹیبل جو کمال شہید ہوا ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے.